بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسکوت البکر رزن ہونا. بحث یہ چل رہی تھی کہ اگر باپ دادا نے صغیر اور صغیرہ کا نکاح کر دیا تو وہ عقد لازم ہوگا. صغیر اور صغیرہ کو خیار بلوغ نہیں ہے. لیکن اگر باپ اور دادا کی عدم موجودگی میں وہ ہیں ہی نہیں، اس کی وجہ سے چچا کا بیٹا، بھائی، یہ سب اس کے ولی قریب ہو رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی ولایت سے کفو میں مہر مثل کے ساتھ صغیر صغیرہ کا نکاح کیا، تو صغیر اور صغیرہ کو خیار بلوغ رہے گا، فسخ نکاح کا اختیار ہوگا. جس مجلس میں وہ بالغ ہوئی، اگر پہلے سے نکاح کا علم تھا، اور اگر پہلے سے نکاح کا علم نہیں تھا تو جس مجلس میں اسے نکاح کی خبر دی گئی اس وقت اس صغیرہ کو خیار بلوغ ہوگا. اپنے آپ کو اختیار کرنے کا اسے خیار ہوگا کہ گواہوں کے سامنے یہ کہہ دے کہ میں نے اپنے آپ کو اختیار کیا، نکاح فسخ کیا، اور پھر باقی کارروائی عمل میں لائے تو نکاح فسخ ہو جائے گا. لیکن اگر وہ اس مجلس میں یہ فرق رہے کہ باپ اور دادا نہیں ہیں اور ولی قریب چچا کا بیٹا وغیرہ ہو رہے ہیں، ان لوگوں نے نکاح کیا اور باپ دادا وغیرہ نہیں، نکاح کر دیا ان لوگوں نے. اب وہ صغیرہ بالغ ہوئی یا اسے نکاح کی خبر دی گئی اور پہلے سے اسے نکاح کے بارے میں معلوم نہیں تھا، تو اور پھر وہ بلوغ خبر کی مجلس میں یا بالغ ہونے کے وقت اپنے آپ کو اختیار نہ کرے، کچھ نہ کہے، خاموش رہے، تو جیسے یہ باقرہ ہے وہ سکوت البکر رزن ہے نا، باقرہ کا خاموش رہنا یہاں رضا ہے. اگر اس نے اپنے آپ کو اختیار نہیں کیا، نکاح کو فسخ نہیں کیا، گواہوں کو نہیں قائم کیا، جیسے شفا میں ہوتا ہے کہ اشہاد کرے، اس طرح سے اشہاد نہیں کیا، تو اب اسے جو فسخ نکاح کا اختیار تھا وہ اختیار ختم ہو جائے گا اور وہ نکاح لازم ہو جائے گا. اسی کو یہاں انہوں نے کہا ہے وہ سکوت البکر رزن ہے نا، باقرہ کا خاموش رہنا بلوغ خبر نکاح کی مجلس میں یا بالغ ہونے کے وقت جب پہلے سے معلوم تھا. یہ خاموش رہنا اے عند البلوغ، بالغ ہونے کے وقت، اول علم بالنکاح بعد البلوغ، یا بالغ ہونے کے بعد نکاح کا علم ہونے کے وقت. پہلے سے معلوم نہیں تھا، نکاح کا علم ہوا بالغ ہونے کے بعد، تو جس مجلس میں نکاح کا علم ہوا اس میں خاموش رہنا یہ کیا ہے؟ رضا ہے اس کی جانب سے. اگر خاموش رہے گی تو نکاح لازم ہو جائے گا. اب یہ خیار اس کا مجلس کے آخر تک دراز نہیں ہوگا، بلکہ معلوم ہوا بالغ ہوئی فوراً اپنے آپ کو اختیار کرے.
ولا یمتد خیارها الی آخر المجلس، اور مجلس کے آخر تک اس کا یہ اختیار دراز نہیں ہوگا، بلکہ فوراً اسے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو اختیار کرے، چاہے بالغ ہونے کی مجلس ہو یا بلوغ خبر کی مجلس ہو۔ وَإِن جَهِلَتْ بِهِ، اگرچہ وہ اس مسئلے سے ناواقف ہو کہ مجھے خیار بلوغ حاصل ہے، بالغ ہونے کے بعد میں اپنے آپ کو اختیار کر سکتی ہوں، فسخ کر سکتی ہوں، اگرچہ وہ اس مسئلے سے ناواقف ہو پھر بھی اس کا خیار مجلس کے آخر تک دراز نہیں ہوگا۔ اگر اس نے اپنے آپ کو اختیار نہیں کیا اور خاموش رہی تو نکاح لازم ہو جائے گا۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے، ذہن میں آئے گا بھی، اور وقت سے پہلے ایک شخص نے پوچھ بھی لیا ہے آپ کے ساتھیوں میں سے، میں نے اس سے کہا تھا کہ آگے درس میں نہیں آئے گا تو پھر پوچھ لینا، ابھی 2-1 درس باقی ہے اس بحث میں، جب وہ درست ہو جائیں اور یہ چیز نہ آئے تو پوچھنا، کیونکہ یہ بحث آ گئی ہے، اس لیے اب ہم اس سوال کو بھی دوہرا دیتے ہیں کہ کوئی مجلس ایسی ہے، مثلا رات میں بچی کو معلوم ہے کہ ہمارے چچا کے لڑکے نے یا ہمارے بھائی نے ہمارا نکاح کر دیا ہے اور مجھے خیار بلوغ ہے، وہ یہ چاہتی بھی ہے کہ میں اپنے آپ کو اختیار کر لوں، گواہوں کے سامنے گواہ بھی بنا لوں، قاضی کے ہاں مقدمہ کروں، نکاح فسخ کرا لوں، لیکن ہوا یہ کہ وہ رات کے 2 بجے جب سب لوگ آرام کر رہے ہیں، کوئی ملنے والا نہیں ہے، وہ بالغ ہوئی، کہاں سے اشاعت کرے گی؟ کس کے سامنے کہے گی کہ میں نے اپنے آپ کو اختیار کیا؟ اب تو یہ ہوگا کہ چاہے انچاہے وہ نکاح لازم ہو گیا، چاہے یا نہ چاہے وہ نکاح لازم ہو گیا، اب کیا کرے؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پریشانی اس کے لیے ہے کہ نہیں؟ سب کچھ چاہتی ہے وہ، لیکن وقت ایسا ہے کہ وہ اشاعت کر ہی نہیں سکتی، اس کے لیے پریشانی ہے۔ اس کا کیا جواب ہوگا اور کیا حل ہوگا جب وہ یہ چاہتی؟ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا یہ حل پیش فرمایا ہے کہ جب صبح ہو، ہے نا، صبح ہوتے ہی وہ کچھ لوگوں کے سامنے یہ بات کہے کہ میں ابھی بالغ ہوئی ہوں، میں ابھی بالغ ہوئی ہوں اور میں اپنے آپ کو اختیار کرتی ہوں، تم لوگ گواہ ہو جاؤ نا، میں نکاح فسخ کر رہی ہوں۔ اب یہاں ایک چیز یہ ہوگی، اس کا مطلب اس سے جھوٹ بولنے کہا جا رہا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالغ تو رات میں ہوئی ہے، صبح ہوئی، جب لوگ ملے تو کہا جا رہا ہے کہ اب تم اس طریقے سے کہو، ٹھیک ہے، یہ چیز تو ہوگی کہ اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے کہہ لو، بظاہر یہ جھوٹ ہے لیکن اس کے حق کی حفاظت اب اسی میں منحصر ہے اور کوئی صورت نہیں، اور وہ مجبور تھی رات میں، ہے نا، کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اشاعت کر سکے، اس لیے اس کے لیے یہ صورت جائز رکھی گئی کہ اس طرح سے وہ کر لے، ہے نا، تو فسخ نکاح اس کا ہو جائے گا، اشاعت بھی ہو جائے گا، قاضی کے ہاں مقدمہ بھی ہو جائے گا، اور اس کی جو چاہتی ہے اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِن جَهِلَتْ بِهِ، اگرچہ وہ اس مسئلے سے ناواقف ہو، لیکن ناواقفیت کی بنیاد پر اگر اس نے اپنے آپ کو اختیار نہیں کیا تو نکاح لازم ہو جائے گا۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ مجھے مسئلہ نہیں معلوم تھا، کیوں نہیں معلوم تھا بھائی، ہے نا، وہ بحث نیچے آ رہی ہے اس لیے ابھی ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ بالخیار، یعنی خیار بلوغ کا مسئلہ اسے معلوم نہیں تھا، پھر بھی اس کا یہ خیار مجلس کے آخر تک دراز نہیں ہوگا۔ فإن البکر اذا سکتت، کیونکہ باکرہ لڑکی جب خاموش رہے، بعد البلوغ، نکاح کی خبر ملنے کے بعد، اب العلم، یا نکاح کا علم ہونے کے بعد، بناءً علی، اس بنیاد پر، انہا لم تعلم ان لہا الخیارہ، کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کو اختیار حاصل ہے، معلوم ہی نہیں ہے کہ اسے اختیار حاصل ہے، اس وجہ سے وہ بالغ ہونے کے بعد یا نکاح کا علم ہونے کے بعد خاموش رہی، یبطل خیارها، جزا، تو اس کا خیار باطل ہو جائے گا، یعنی ناواقفیت، نہ جاننا، یہ اس کے لیے عذر نہیں ہوگا، ہے نا،
بلکہ اگر خاموش رہی نہ جاننے کی وجہ سے تو اس کا خیار باطل ہو جائے گا اور نکاح لازم ہو جائے گا. فإن سکوتها رضن، کیونکہ اس کا خاموش رہنا رضا ہے. ولا توزر بالجہل، اور ناواقفیت کی بنیاد پر وہ معذور نہیں ہوگی کہ یہ کہا جائے کہ یہ جانتی ہی نہیں تھی لہذا معذور ہے، اور جب مسئلے کا علم ہوا تو وہ اپنے آپ کو اختیار کر سکتی ہے، ایسا نہیں. والجہل لیس بعذر فی حقہا، اور اس کے حق میں نہ جاننا یہ عذر نہیں ہے. کیوں عذر نہیں ہے اس کا بیان ابھی پھر نیچے آئے گا، اس لیے کئی مرتبہ نہ ہو ابھی ہم اس کی وضاحت چھوڑ رہے ہیں. نیچے بحث آ رہی ہے، پھر ہم وہاں وضاحت کریں گے. بخلاف الموتقع، برخلاف موتقع کے، کسی کی کوئی باندی ہے، اس نے اپنی باندی کی شادی کہیں کر دی، کر سکتا ہے کوئی آقا اپنی باندی کی شادی کہیں شادی کر دیا، اس کے بعد وہ اپنی اس باندی کو آزاد کر رہا ہے. تو آزاد ہونے کے وقت جب وہ اسے آزاد کر رہا ہے تو اس باندی کو خیار عتق حاصل ہوگا. اس باندی کو خیار عتق حاصل ہوگا کہ وہ چاہے تو اپنے آپ کو اختیار کر لے، نکاح فسخ ہو جائے، اور اگر چاہے تو اس شوہر کے ساتھ رہنے پر راضی ہو جائے. تو بخلاف الموتقع، برخلاف موتقع کے، یعنی نہ جاننا بکر بالغہ کے لیے عذر نہیں ہے، برخلاف موتقع کے کہ اس کے لیے نہ جاننا یہ عذر ہے. اگر وہ اس مسئلے سے واقف نہیں ہے کہ مجھے خیار بلوغ حاصل ہے اور پھر یہ مسئلہ معلوم ہوا تو اس کے لیے نہ جاننا یہ عذر ہوگا. جب معلوم ہوگا تو وہ اپنے اس اختیار کو بروئے کار لا سکتی ہے، اپنے آپ کو اختیار کر سکتی ہے، نکاح فسخ کر سکتی ہے نا. کیوں یہاں عذر ہو رہا ہے موتقع میں اور آزاد میں، بکر بالغہ میں عذر نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں ایسا فرق ہو رہا ہے؟ یہ فرق کیوں ہے دونوں میں، اس کو بیان کریں گے. اذا اوتقت الامۃ، یعنی جب باندی آزاد کر دی گئی، ولہا زوج، اور اس کا شوہر ہو، شوہر اسی وقت ہوگا جب اس کے آقا نے اس کا نکاح کر دیا ہو. ولہا زوج، اور اس کا شوہر ہو، خواہ شوہر آزاد ہو یا غلام کوئی بھی ہو، ہے نا. ولہا زوج، اور اس کا شوہر ہو، ثبت لہا الخیار ہو، تو اس کے لیے خیار عتق ثابت ہوگا. فَإِن لَّمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، اب اگر باندی کو، اس موتقع کو معلوم نہیں ہے کہ اسے خیار عتق حاصل ہے، فَجَهْلُهَا عُذْرٌ، تو اس کا نہ جاننا اس کے حق میں عذر ہے. کیوں عذر ہے؟ لِأَنَّهَا لَا تَتَفَرَّغُ لِلتَّعَلُّمِ بِخِلَافِ الْحَرَائِرِ. یہ دونوں مسئلوں میں فرق بیان کیا، کیونکہ جو باندی ہے اس کے فرائض میں آقا کی خدمت کرنا ہے، اسی میں وہ مشغول رہتی ہے، اسے موقع ہی نہیں ملتا ہے کہ شرعی احکام اور شرعی مسائل سیکھے، برخلاف آزاد کے کہ وہ شرعی مسائل سیکھنے اور اسے سمجھنے حاصل کرنے میں پورے طور پر آزاد ہے، اس کے پاس وقت ہے. اس لیے چونکہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے شرعی مسائل کو سیکھنے کا، وہ آقا کی خدمت میں مشغول ہے، تو نہ جاننے کا عذر اس کے پاس موجود ہے. اس لیے نہ جاننے کی وجہ سے موتقع یہ معذور ہوگی، اور جب اسے علم ہوگا کہ مجھے خیار بلوغ حاصل ہے، خیار عتق حاصل ہے، تو وہ اپنے آپ کو اختیار کر سکتی ہے. برخلاف آزاد کے کہ نہ جاننا اس کے حق میں عذر نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس وقت شرعی احکام کو حاصل کرنے کا ہے. اب اس نے حاصل نہیں کیا اس لیے نہیں جانتی ہے، تو یہ نہ جاننا اس کے حق میں عذر نہیں ہوگا، اور اس کا خاموش رہنا یہ رضا ہوگا. ٹھیک ہے. فإن طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کیونکہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت فرض ہے. وبالتقصیر لا توزر، اور تقصیر کی بنیاد پر کوتاہی کی وجہ سے یہ معذور نہیں ہوں گے. تو آزاد میں تو کوتاہی پائی جا رہی ہے، آزاد میں کوتاہی پائی جا رہی ہے کہ اس کے پاس وقت تھا پھر بھی نہیں سیکھا، اس لیے اس کے حق میں کوتاہی کرنا یہ عذر نہیں ہوگا. اور باندی میں
کوتاہی نہیں ہے, اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے نا, اس لیے نہ جاننا اس کے حق میں عذر ہوگا اور خیار عتق اسے حاصل رہے گا. ٹھیک ہے, مسئلہ واضح ہو گیا نا. اب ایک چیز اور یہاں ہے نا, ایک شبہہ یہاں اور ہے. بات کس کے بارے میں چل رہی ہے؟ بکر بالغہ, ابھی بالغ ہوئی ہے نا, نابالغی میں نکاح ہو گیا اور ابھی بالغ ہوئی ہے. بالغ ہونے سے پہلے کیا وہ شرعی احکام کی مکلف تھی؟ جب وہ مکلف ہی نہیں ہے اس وقت, اور اس وقت اس نے حاصل نہیں کیا, تو بالغ ہونے کے فوراً بعد اسے معذور ہونا چاہیے. بالغ ہونے کے فوراً بعد, اس لیے کہ جس وقت اس نے حاصل نہیں کیا اس وقت وہ مکلف ہی نہیں تھی ہے نا. اس پر نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, شرعی احکام فرض ہیں نہیں, تو اس وقت وہ مکلف ہی نہیں تھی. اور جب مکلف ہی نہیں تھی تو بالغ ہونے کے فوراً بعد اسے معذور ہونا چاہیے اور اس کے عذر کو قبول کرنا چاہیے. یہ ہونا چاہیے کہ اس کا بھی قیاس دراز ہوگا. سوال سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اچھا, اب یہ اسی سوال کی جانب اشارہ کر رہے ہیں. فَإِن قِيل, اب اگر یہاں یہ شبہہ پیش کیا جائے, کلامنا فی البکر حال بلوغہا, ہماری یہ گفتگو جو چل رہی ہے اس باکرہ کے بارے میں ہے بالغ ہونے کے فوراً بعد, یہ ابھی بالغ ہوئی ہے اور اس کے بعد فوراً اسے خیار بلوغ ہوگا. وَهِيَ قبل البلوغ غیر مکلفۃ, اور بالغ ہونے سے پہلے یہ شرعی احکام کی مکلف ہی نہیں تھی, اور جب شرعی احکام کی یہ مکلف ہی نہیں تھی تو اب اس نے حاصل نہیں کیا. جس وقت حاصل نہیں کیا اس وقت وہ مکلف ہی نہیں تھی ہے نا, تو بلوغ کے فوراً بعد اسے معذور ہونا چاہیے. نہ جاننا اس کے لیے بھی عذر ہونا چاہیے, اور جب علم ہو اس مسئلے کا تو اپنے آپ کو اختیار کرنے کا اسے حق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ یہاں پر شبہ ہے. قلنا, یہ کہتے ہیں ہم اس کا جواب دیں گے. کیا جواب دیں گے؟ اذا راحق الصبی والصبیۃ, جب بچی اور بچہ قریب البلوغ ہو جائیں, جب یہ بالغ ہونے کے قریب ہو جائیں, فَإِمَّا أَن يَجِبَ عَلَيْهِمَا تعلم الایمان و احکامہ, تو یا تو ان دونوں پر ایمان اور احکام ایمان کا سیکھنا فرض ہے, او یجب علی ولیہم التعلیم, یا ان دونوں کے ولی پر سکھانا فرض ہے. یہی دوسری شک اصل ہے کہ ان کے ولی پر فرض ہے کہ ان کو ہے نا بالغ ہونے کے قریب شرعی احکام, ایمان کے احکام انہیں سکھائے ہے نا. تو ولی کے, اچھا, بچے اور بچی کے ولی پر یہ لازم ہے کہ جب وہ بلوغ کے قریب ہو جائیں تو انہیں جن مسائل کی انہیں ضرورت بالغ ہونے کے بعد پڑے گی ان کو سکھائے, یہ فرض ہے. اب اسے بالکل بیکار چھوڑ دینا, جن مسائل کی اسے ضرورت پڑے گی اسے نہ سکھانا, یہ کوتاہی ہے. ولی نے نکاح کیا تھا اور اس پر فرض تھا کہ اسے سکھائے اور نہیں سکھایا تو کوتاہی پائی گئی. اس لیے یہ آزاد بچی بالغ ہونے کے بعد معذور نہیں ہوگی, اور اس کا نہ جاننا اس مسئلے کو ہے نا یہ عذر نہیں ہوگا, اور نکاح اس پر سقوط کی وجہ سے لازم ہو جائے گا. ولا ينبغي ان يترك سدى, اور ہرگز یہ درست نہیں ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے. بالغ ہونے کے قریب ہو جائیں تو انہیں بیکار چھوڑ دیا جائے, جن چیزوں کی انہیں ضرورت پڑے گی وہ سکھایا ہی نہ جائے. نماز فرض ہو جائے گی بالغ ہونے کے بعد, اب سکھایا ہی نہیں کہ وضو کیسے کریں گے, نماز کیسے پڑھیں گے ہے نا, تو یہ غلط ہے. وہ نہیں پڑھنا جانتی ہے تو یہ نہ جاننا عذر نہیں ہوگا, بلکہ نماز فرض ہے, اگر چھوڑے گی تو گنہگار ہوگی. ایسے ہی یہاں نہ جاننا بھی ہے نا یہ عذر نہیں ہے اور نکاح لازم ہو جائے گا.
ولا ينبغي ان يترك سدى، اور ہرگز یہ درست نہیں ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے۔ اپنی اس بات کی تائید میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور فرمان ذکر کر رہے ہیں، مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، یعنی مسائل نماز سکھاؤ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، واضربوہم اذا بلغوا 10، اور انہیں مار کر پڑھاؤ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ یعنی لازم ہے، فرض ہے کہ انہیں بالغ ہونے سے پہلے ضروری مسائل جو ان کو درپیش ہوں گے انہیں سکھایا جائے۔ اگر اس بچی کو بلوغ کے یہ مسائل پیش آنے والے تھے تو لازم تھا کہ اسے سکھایا جائے اور وہ سیکھے، اس کے پاس وقت بھی تھا، اس نے نہیں سیکھا، ولی نے نہیں سکھایا، تو یہ نہ جاننا اس کے حق میں عذر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ وخيار الغلام والثيب لا يبطل بلا رضا ان صریح او دلالتی، نابالغ بچے کا خیار اس کا نکاح کر دیا تھا، اور سیب کا خیار بغیر صریح رضا کے یا دلالت کے طور پر رضا کے بغیر باطل نہیں ہوگا۔ یعنی ماں باپ کے علاوہ ان کی عدم موجودگی، باپ دادا کے علاوہ ان کی عدم موجودگی میں کسی اور ولی نے صغیر کا نکاح کر دیا، سیبہ کا نکاح کر دیا، تو اب صغیر کا جو خیار ہوگا اگر وہ صراحتاً قبول نہ کرے یا دلالتاً قبول نہ کرے تو وہ قبول نہیں۔ اگر صراحتاً وہ قبول کر لے کہ ٹھیک ہے میں نے قبول کیا بالغ ہونے کے بعد، یا دلالتاً قبول کرے، مثلا مہر کی رقم اس کے پاس بھیج رہا ہے، جوڑے بھیج رہا ہے، تو نکاح ہو جائے گا۔ تو جب تک صراحتاً یا دلالتاً رضا نہ ہو اس کا خیار باطل نہیں ہوگا بچے کا۔ اسی طریقے سے سیبہ کا نکاح کسی نے کر دیا، سیبہ کا نکاح کسی اس ایسے نے کر دیا، تو جب سیبہ کا یہ نکاح کرے گا تو اب سیبہ کا جب یہ نکاح کرے گا تو سیبہ کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کے لیے صراحتاً یا دلالتاً رضا ضروری ہے۔ اگر صراحتاً یا دلالتاً رضا نہیں ہے تو اس کا خیار باطل نہیں ہوگا۔ وہ سیب ہے، اور سیب کا خیار بغیر صراحتاً رضا یا دلالتاً رضا کے بغیر ان کا خیار باطل نہیں ہوگا۔ جب یہ صراحتاً اپنی رضامندی ظاہر کر دے گی سیبہ، یا دلالتاً اس کی جانب سے رضامندی ہو جائے۔ صراحتاً اور دلالتاً کیا ہے؟ صراحتاً یہ کہ میں نے قبول کیا، دلالتاً یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پر اسے قابو دے دے، اپنے آپ پر اسے قابو دے دے، وہ مہر بھیجے یہ قبول کر لے، وہ جوڑا بھیجے یہ قبول کر لے، تو یہ دلالتاً رضا ہے۔ تو سیبہ کا اگر انہوں نے نکاح کیا ہے جن کا ذکر چل رہا ہے، تو جب تک صراحتاً یا دلالتاً رضا کا تحقق نہ ہو جائے اس وقت تک ان کا خیار باطل نہیں ہوگا۔ وخيار الغلام والسيب لا يبطل بلا رضا صریح او دلالتی۔ الصریح، صریح یہ ہے ان یقول کہ وہ کہے رضیت، میں راضی ہوں، میں نے قبول کیا۔ والدلالت، اور دلالت یہ ہے ان یفعل ما يدل علی الرضا، ایسا کام کرے جو رضا پر دلالت کرے، کالقبلۃ، جیسے اس کا بوسہ لے، واللمس، ہے نا، اس کے اعضاء کو چھوئے، ہے نا، بغیر حائل کے یا جیسے بھی ہو، وَإِعْطَاءِ غلام المہرہ، اور لڑکا مہر دے، یہ سب کو عام ہے، قبلہ اور لمس یہ سب کو عام ہے نا۔ وَإِعْطَاءِ الغلام المہرہ، اور بچہ جو ہے، شوہر جو ہے، وہ عورت کو مہر بھیجے، یہ بھی دلالتاً رضا ہے۔ وَقَبُولِ السَّيِّبِ الْمَہرہ، اور وہ سیبہ عورت مہر کو قبول کرے،
یہ سب کے سب کیا ہیں؟ دلالتاً رضا ہیں. جوڑا بھیجنا بھی دلالتاً رضا ہے. یہ تمام چیزیں دلالتاً رضا ہیں. تو صراحتاً رضا کا تحقق ہو یا دلالتاً رضا کا تحقق ہو جائے تو اس کا خیار باطل ہو جائے گا، اور اگر صراحتاً اور دلالتاً رضا نہیں ہے تو اس کا خیار باقی رہے گا، بچے کا اور کیا نام ہے سیبہ کا. ٹھیک ہے. ولا بقیامہما عن المجلس، اور انہوں نے صغیر کا نکاح کیا، سیب کا نکاح کیا، تو ان دونوں کے مجلس سے کھڑے ہونے کی بنیاد پر خیار باطل نہیں ہوگا. ولا بقیامہما عن المجلس، مجلس سے ان دونوں کے کھڑے، کیونکہ مجلس ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے. جب تک صراحتاً یا دلالتاً رضا نہ ہو اس وقت تک خیار باطل نہیں ہوتا. اس لیے مجلس سے کھڑے ہو جانا، آپ نے بے میں پڑھا ہوگا کہ قیام مجلس عقد سے قیام دلیل اعراض ہے نا. ایجاب ہو گیا، کسی نے ایجاب کیا کہ میں یہ بیچ رہا ہوں اور یہ اٹھ کر کے چلتا بنا، تو یہ دلیل اعراض ہے، یعنی قبول نہیں ہے. ایسے ہی صغیر یا سیب کا نکاح کسی نے کر دیا اور وہ ان کو معلوم ہوا، وہ کھڑے ہو گئے، تو یہ دلیل اعراض نہیں ہے، اس سے ان کا خیار باطل نہیں ہوگا. ولا بقیامہما، یعنی یہ نکاح ختم نہیں ہوگا جب تک کہ صراحتاً یا دلالتاً رضا نہ ہو یا رد نہ ہو. ولا بقیامہما عن المجلس، اور اس مجلس سے ان دونوں کے کھڑے ہونے کی وجہ سے ان کا خیار باطل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خیار مجلس تک منحصر نہیں ہے. اس مسئلے کی مزید وضاحت یہ ہے کہ کسی کو کسی نے وکیل بنا دیا تو کیا مجلس سے جب وہ اٹھ کر کے چلا جائے گا تو اس کی وکالت ختم ہو جائے گی؟ ختم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مجلس کے ساتھ منحصر نہیں ہے، مجلس کے ساتھ خاص نہیں. تو جیسے وکالت میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ مجلس کے سے اٹھ جانے کے بعد وکالت باطل نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ وکالت مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہے، ایسے ہی یہ بھی خیار مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہے. اس لیے مجلس سے ان دونوں کا اٹھ جانا یہ دلیل اعراض نہیں ہوگا اور ان کا خیار باطل نہیں ہوگا. لیکن معتقہ اسے معلوم ہوا کہ وہ آزاد کر دی گئی ہے نا، اور معلوم ہے کہ مجھے خیار عتق حاصل ہے، پھر وہ معلوم ہونے کے بعد اٹھ گئی، چلتی بنی، تو یہ دلیل اعراض ہے، یعنی نکاح کو رد کرنا. یہ کیا ہے؟ دلیل اعراض ہے. اس کا اٹھ کر کے جانا یہ دلیل رد ہے نا، نکاح فسخ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. ولا بقیامہما عن المجلس، اور ان دونوں کے مجلس سے کھڑے ہونے کی بنیاد پر نکاح فسخ نہیں ہوگا، نکاح باطل نہیں ہوگا، برخلاف معتقہ کے کہ اگر وہ مجلس سے اٹھ کر چلی جائے تو یہ دلیل رد ہے، دلیل اعراض ہے، اور اس کا نکاح کیا ہے؟ فسخ ہو جائے گا. یہ تو ایک فرق ہوا ہے نا ان دونوں مسئلوں میں، معتقہ اور اس کے درمیان. ایک فرق پہلے بھی گزر چکا ہے کہ وہ ناواقفی کی بنیاد پر معذور ہے، ایک معذور نہیں ہے. ایک فرق یہ کہ اس کا اٹھ کر کے چلے جانا یہ دلیل اعراض ہے. وشرط القضاء لفسخ من بلغ، آزاد عورت جو بالغ ہوئی اس کے فسخ نکاح کے لیے قضائے قاضی شرط ہے. لا من عتقت، جو آزاد ہوئی ہے اس کے لیے قضائے قاضی شرط نہیں. اس کا اپنے آپ کو اختیار کر لینا یہ خود ہی فسخ نکاح ہے. اس کو قاضی کے بارگاہ میں جانے اور فسخ نکاح کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا تو اس کا نکاح کیا ہے؟ فسخ ہو جائے گا، باندھی ہے نا. لیکن آزاد عورت کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ پڑھ رہے ہیں پہلے ہی سے کہ گواہ بنائے، پھر قاضی کے سامنے مقدمہ دائر کرے، قاضی اس مقدمے کی سماعت کر کے فسخ نکاح کا حکم دے، اب وہ اس کی نکاح سے باہر ہوگی ہے نا. دونوں میں فرق ہو رہا ہے نا. تو اس فرق کی وجہ کیا ہے کہ آزاد میں قضائے قاضی شرط ہے فسخ نکاح کے لیے، معتقہ میں قضائے قاضی شرط نہیں ہے. اس فرق کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں. اور
اس میں کئی چیزیں آئیں گی، ہم ان کو ترتیب وار جس اعتبار سے یہ بتاتے جائیں گے ہم وہیں ان کی وضاحت کرتے رہیں گے۔ فَإِنَّ فِي الْأَوَّلِ إِلْزَامَ الضَّرَرِ عَلَى الزَّوْجِ، کیونکہ پہلی صورت میں شوہر پر ضرر قائم کرنا ہے، اس پر ضرر لازم کرنا ہے، الزام ضرر شوہر پر ہے۔ یہ کیسے ہے؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ بھائی نے، چچا کے بیٹے نے نکاح کر دیا، تو اب اسے خیار بلوغ حاصل ہوگا۔ کیوں خیار بلوغ حاصل ہوگا؟ اس کی علت کیا ہے نا؟ اس کی علت یہ ہے، میں نے پہلے نہیں بتایا ہے نا، اسی وقت کے لیے چھوڑ رکھا تھا ہے نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے قصور شفقت کی بنیاد پر، ان میں باپ دادا کی طرح سے شفقت نہیں ہے نا، ممکن ہے شفقت میں کمی کی وجہ سے انہوں نے ہے نا، چچا کے بیٹے نے، بھائی نے کسی غیر مناسب جگہ پر ان کی شادی کر دی ہو، تو ایک ضرر کا اندیشہ ہے، اس اندیشہ ضرر کی بنیاد پر شفقت کامل بھی نہیں ہے، اس ضرر کے اندیشے کی بنیاد پر اسے خیار بلوغ دیا گیا، لیکن یہ ضرر ہے بھی اس بچی کے حق میں، جو اندیشہ ضرر ہے یہ ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ مخفی ہے، یہ کیا ہے؟ پوشیدہ ہے، واضح نہیں ہے، ممکن ہے ہو بھی، ممکن ہے نہ بھی ہو، اس پر آگاہی نہیں ہو سکتی ہے کہ ہے کہ نہیں ہے، صرف اس کی جانب سے دعویٰ ہے کہ ہم نہیں اس کو مانتے، اور اندیشہ ضرر ہے لیکن پوشیدہ ہے، واضح نہیں ہے کہ ہے ہی۔ تو اب چونکہ ایک اندیشہ ضرر کی بنیاد پر جو مخفی ہے اسے یہ خیار دیا گیا، تو جب وہ یہ کہے گی کہ ہمارے اوپر ضرر ہے نا، میں اس لیے اختیار کر رہی ہوں ہے نا، ان کے اندر شفقت کی کمی ہے، میں اس لیے اختیار کر رہی ہوں اپنے آپ کو، تو یہ ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر پر کچھ کمی، شوہر میں کچھ کمی ہے نا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس پر الزام قائم کرنا ہوا کہ نہیں؟ جو ضرر مخفی تھا اب اس کو یہ کہہ رہی کہ ہے ضرر ہے نا، تو شوہر جو ہے جس سے انہوں نے نکاح کیا ہے اس پر یہ الزام قائم کر رہی ہے کہ یہاں ہمارے لیے ضرر ہے نا، ہمارے لیے دشواری ہے، جو اندیشہ ضرر تھا وہ ہے، تو شوہر پر الزام قائم کر رہی ہے کہ نہیں قائم کر رہی؟ اور جہاں الزام قائم کرنا پایا جائے وہاں خود سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ قاضی کی بارگاہ میں معاملہ نہ جائے اور وہ اس کا فیصلہ نہ کرے ہے نا، کیونکہ یہاں شوہر پر ایک طرح سے ایک الزام دینا ہے نا، اس لیے یہ کہا گیا آزاد کے بارے میں کہ یہاں ضروری ہے کہ وہ اشاعت کرے اور پھر قاضی کے ہاں مقدمہ دائر کرے اور قاضی فسخ نکاح کا حکم دے تو نکاح فسخ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن موتقہ ہے نا، اس کے بارے میں کیا ہے؟ بے خلاف فسخ الموتقہ، برخلاف موتقہ کے فسخ نکاح کے، کہ وہاں الزام ضرر نہیں ہے بلکہ اپنے آپ سے ضرر کو دور کرنا ہے، معاملہ بالکل الٹا ہے، وہاں کسی پر وہ ضرر نہیں، کسی کے لیے ضرر نہیں ہے اس کا کہنا، بلکہ اپنے آپ سے ضرر کو دور کرنا ہے۔ کیسے اپنے آپ سے ضرر کو دور کرنا ہے یہ آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن عبارت پڑھ کر کے میں ابھی اس کو مزید واضح کر رہا ہوں۔ فَإِنَّهُ مَنْعُ زِيَادَةِ الْمِلْكِ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا، کیونکہ فسخ موتقہ کا اپنے نکاح کو فسخ کرنا یہ اپنے اوپر شوہر کی زیادتی ملک کو روکنا ہے۔ فَإِنَّ اعتبار الطلاق عندنا بالنساء، کیونکہ ہمارے نزدیک ائمہ احناف کے نزدیک طلاق کا اعتبار عورتوں سے ہوتا ہے نا۔ اب اس کو ہم تھوڑا سا واضح کریں گے کہ ہمارے ائمہ کا جب طلاق کی بحث آئے گی تو ہم پورے طور پہ واضح کریں گے، ابھی صرف مختصر طور پہ ہم بتا دینا چاہتے ہیں۔
ہمارے نزدیک کیا ہے طلاق کا اعتبار؟ عورت کی بنیاد پر. عورت اگر آزاد ہے تو شوہر چاہے غلام ہو یا آزاد اسے 3 طلاق دینے کا اختیار ہوگا. 3 طلاق جب دے گا تو یہ آزاد عورت مطلقہ بائنہ ہو جائے گی، مغلظہ ہو جائے گی، ہے نا. لیکن عورت اگر باندھی ہے تو شوہر چاہے آزاد ہو چاہے غلام اسے 2 طلاق دینے کا اختیار ہوگا. تو تعداد طلاق جو ہے وہ کس کے اعتبار سے؟ عورت کے اعتبار سے، کہ اگر آزاد ہے تو شوہر 3 طلاق دے گا تو وہ مطلقہ مغلظہ ہوگی، اور اگر باندھی ہے تو 2 ہی طلاق کے ذریعے سے وہ مطلقہ مغلظہ ہو جائے گی. تو طلاق کا اعتبار ہمارے نزدیک عورتوں کی وجہ سے ہے. یہ مسئلہ بالکل سمجھ گئے آپ؟ طلاق کی بحث میں مزید واضح ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ عورت باندھی تھی، اس کا نکاح چاہے غلام سے ہوا ہو یا آزاد سے ہوا، ہے نا، وہ باندھی ہے. اب جب وہ باندھی ہے تو اس کے آزاد یا غلام شوہر کو اسے طلاق دینے کا اختیار کتنا ہے؟ کتنے کا وہ مالک ہے؟ 2 طلاق کا وہ مالک ہے نا، کہ 2 طلاق دے گا تو وہ مطلقہ مغلظہ ہو جائے گی، ہے نا. لیکن جب وہ آزاد ہو گئی تو ابھی تو اس کے باندھی ہونے کے وقت شوہر 2 طلاق کا مالک تھا، لیکن جیسے آزاد ہوئی تو آزاد ہونے سے اب شوہر کی ملکیت بڑھ رہی ہے، 2 کے بجائے آزاد ہو گئی ہے نا. تو اب 2 کے بجائے شوہر 3 طلاق کا مالک ہو رہا ہے. تو شوہر کے اندر اس کے آزاد ہونے کی وجہ سے ملک میں زیادتی آ رہی ہے. وہ کرے نہیں میں تسلیم نہیں کرتی ہوں، نکاح کو فسخ کر رہی ہے نا، میرے اوپر وہ 3 کا مالک ہو، نہیں مالک ہوگا. تو یہاں اپنے آپ پر جو شوہر کی ملکیت بڑھ رہی ہے اسے دور کرنے کے لیے وہ نکاح کو فسخ کر رہی ہے. اس لیے یہاں قضائے قاضی کی شرط نہیں ہے، اور بغیر قضائے قاضی کی یہ نکاح کیا ہے؟ فسخ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ فَإِنَّهُ مَنْعُ زِيَادَةِ الْمِلْكِ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا. اب اس عبارت کو پڑھیں گے تو زیادہ سمجھ میں آئے گا، کیونکہ معتقہ کا اپنے نکاح کو فسخ کرنا یہ اپنے اوپر شوہر کی ملکیت کے اضافے سے روکنا ہے نا. فَإِنَّ اعتبار الطلاق عندنا بالنساء، کیونکہ ہمارے نزدیک طلاق کا اعتبار عورتوں سے ہے. فَإِذَا أُوتِقَتْ، تو جب وہ آزاد کر دی گئی، سار الملک علیہا بثلاث تطلیقات، تو شوہر کو اس پر ملکیت 3 طلاق کی ہو گئی. بعد ما کان بتطلیقتین، بعد اس کے کہ شوہر 2 طلاقوں کا مالک تھا. ویکون الفسخ امتناعا عن ھذا، اور اس معتقہ کا فسخ نکاح کرنا اس زیادتی ملک سے باز رہنا ہے، روکنا ہے کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. فلا یحتاج الی قضاء القاضی، لہذا یہاں اپنے آپ سے ضرر کو دور کرنا ہے، اس لیے اس صورت میں قضاء قاضی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر اس نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا تو نکاح فسخ ہو جائے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت بریرہ کا واقعہ بھی پیش آیا تھا. اگر آپ کو معلوم ہو یا مل جائے کہیں تو وہ واقعہ پڑھ لیجئے گا. ہم اس واقعے کو بیان کر کے بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لیں گے، درس آگے کل ہوگا.